عمران صاحب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بات چیت کی کوئی سیریس ایفرٹ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے جس کے بعد سب اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو کس سے بات کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، بات ہمیشہ سیاستدانوں سے ہی ہوتی ہے اور پھر اسی میں حل نکلتا ہے۔ مذاکرات ہوں گے تو کوئی حل نکلے گا، میں تو ہمیشہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ مذاکرات کے شروع میں یہ کہہ دیتے ہیں نا مشروط مذاکرات، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات نہیں چاہتے۔ ہمیشہ اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں، جہاں پوری دنیا میں جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے، مذاکرات شروع کیے جاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے، پھر شرائط طے آپس میں کی جاتی ہیں کہ جناب جائزہ لینے کے بعد یہ چیزیں قابل عمل ہیں، یہ چیزیں قابل عمل نہیں ہیں، ان کا پھر وہ ٹی او آرز اور یہ ساری چیزیں ساری ہو جاتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بات تھوڑی سی اگر آپ اجازت، ہاں جی، ابھی آپ نے کہا کہ بات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ محترمہ نے جب بات کی تو مشرف صاحب سے بات کی، جب نون لیگ پہ برا وقت آیا تو باجوہ صاحب سے بات کی، ان کے تھرو اب ان کے سارے وہ آ کے مان رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کے تھرو ہی میاں صاحب باہر گئے، ان کے تھرو عدم اعتماد سے حکومت گرائی گئی، اور اب جس طرح سے یہ حکومت بنی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو ان دونوں جماعتوں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، پی ٹی آئی کے لیے معاملے میں سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ مشرف صاحب اس وقت کیا تھے جب بے نظیر صاحبہ نے ان سے بات کی؟ لیکن وہاں پہ قافلے کی حکومت تو تھی، ایک جمہوری حکومت سو کالڈ سامنے تھی نا۔ سن تو لینا، وہ کیا تھے، ان کا عہدہ کیا تھا؟ صدر تھے، صدر پاکستان تھے اس وقت، وہ صدر پاکستان تھے، اس لیے وہ صدر پاکستان سے بات تھی، وہ آرمی چیف سے اس طرح سے بات نہیں تھی۔ دوسری بات، اب آ جاتے ہیں اس پہ، نہیں لیکن وزیر اعظم موجود تھا نا، سن تو لینا، تھی تو وہ آئینی عہدہ سب سے بڑا اس ملک کا آئینی عہدہ صدر پاکستان کا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو کردار ادا کیا تھا وہ بھی سیاسی شخصیات نہیں کیا تھا، نہیں کردار یہاں پہ بھی ادا کر لیں، سن لے، وہ آپس میں چیزیں شروع ہوئی تھی، مذاکرات شروع ہوئے تھے، فائنل جا کے صدر کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ اس وقت صدر ہی سب سے مضبوط تھے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، آپ نے خود ہی ویسے بات کا جواب دیا، جو سب سے مضبوط ہوتا ہے بات اسی سے ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب دوسری کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون کی بات جو آپ نے کی، مسلم لیگ نون نے کس سے مذاکرات کیے تھے؟ جنرل باجوہ سے۔ جنرل باجوہ صاحب سے کس طرح سے مذاکرات ہوئے تھے؟ زبیر صاحب گئے تھے۔ ہاں جی، زبیر صاحب کا پھر مذاکرات کا حل کیا نکلا تھا؟ وہاں سے بات شروع ہو گئی تھی نا، حال یہ نکلا تھا کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اور نون لیگ نے اس کے لیے ووٹ کر دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے۔ زبیر صاحب کے مذاکرات بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ زبیر صاحب وہ ناکام ہوئے تھے یا میں وہ بات ہی نہیں کر رہی، میں نے صرف یہ بات کی، بات کس سے کر رہی وہ بات کی بات ہے، کس وقت وہ تو جس سے بات کی تو وہ تو ناکام ہو گئے تھے۔ زبیر صاحب کی بات کا تو بھانڈا جو ہے نا اسی وہاں، تو پھر وہ کیسے گئے تھے میاں صاحب باہر؟ اس کے بعد پھر عدم اعتماد کیسے آئی تھی؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی ایک مذاکرات نہیں ہوئے، خواجہ آصف صاحب کی بڑی سے جگہوں پہ مذاکرات ہوئے، اس کے بعد میاں شہباز شریف کے خود بہت زیادہ مذاکرات ہوئے۔ فیصل چودھری، دیکھیں ہمیں یہاں بیٹھ کے یا تو آپ چشمدید گواہ ہیں تو ضرور بات، نہیں میں نے تو ایک بات کی گئی، خبر آئی تھی، نہیں خبر نہیں تھی، یہ اس طرح چشمدید گواہ تو خواجہ آصف اور ان کے مذاکرات کے بھی نہیں ہیں، نہیں وہ تو خود انہوں نے تسلیم کی، تو کسی نے آج تک دیکھیں میرا ایک بات دیکھیے، اب آپ اس چیز پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے یہاں پر، اور جب بات ہوتی ہے جماعتوں کی معاملات حل کرنے کی، جہاں پہ ان کے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بات ادھر ہی کرتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو آپ جیسے مرضی توڑ لیں مڑوڑ لیں، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ دیکھیں آپ آج بات کر رہی ہیں، میں نے رات بھی پروگرام میں کل بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو پاکستانی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارا رول ہی ان کا ہے۔ سیاسی جماعتیں بہرحال سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، حکومت ہو اپوزیشن ہو، اگر اتنا ہی ہو تو آج یہ ساری باتیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ اگر ان کا، حالانکہ وہ تو اپوزیشن میں ہیں، وہ تو جیل میں ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی جو طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام ہی ہوتے ہیں۔ آپ زور سے زبردستی سے کسی طریقے سے بھی ان کو بٹھا لیں، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بات تو وہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں، چلیں جی بیٹھ گئے، لیکن ادھر کی جو آپ کے سامنے ڈیمانڈز آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ جی آپ مینڈیٹ واپس کریں، آپ جو ہے وہ لوگوں کی رہائی کریں۔ چلیں لوگوں کی رہائی بھی ہو سکتی ہے انیشلی، مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نرمی ہو سکتی ہے،
لیکن مینڈیٹ واپسی یہ تو حکومت کسی صورت نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ کہتے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے؟ یہی کہ جی آپ کے کیسز ختم کر سکتے ہیں, آپ جو ہیں کہ حکومت کو کام کرنے دیں, اس طرح کی کوئی ٹی او آرز ہوں گے کیا؟ آپ کی نزدیک کیا ہے؟ سمینہ دیکھیں, جب آپ سیاست کو دیکھتی ہیں نا تو آپ کو اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے, کوئی بھی اس سسٹم سے باہر نکل کے نہ کام چل سکتا ہے, نہ چلا سکتا ہے, نہ رہ سکتا ہے, نہ سروائیو کر سکتا ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ سسٹم جو چلا رہی ہے, حکومت اس وقت سسٹم کا حصہ ہے. پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بالکل ہی سسٹم سے باہر کیا, اور اتنا باہر کیا کہ اب تو عملاً کسی بھی اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہے, پاکستان سنی اتحاد ہے, اب تو یہ سارے ممبران بھی ان کے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے مزید بھی یہ سسٹم سے باہر رہیں گے تو اس کا نقصان کسے ہوگا؟ لیکن بات تو ایک ہی ہے نا, فیس تو وہی ہے. سمینہ بات ایک فیس تو وہی ہے نا, عمران خان. ہاں جی, یہ تو سن لیں گزارش یہ ہے کہ عملی طور پہ بھی پھر انہیں مخصوص نشستوں کا نقصان ہوا نا, عملی طور پہ تو نقصان انہیں ہوا, مجھے یا آپ کو تو نہیں ہوا. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم صرف مخصوص لوگوں سے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو سسٹم سے باہر کر رہے ہیں. آپ نے جو کہا پی ٹی آئی ہو یا دنیا کی کوئی سیاسی جماعت ہو, حکومت ہو, جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں نا تو بڑے بڑے مطالبے ہوتے ہیں. جی رہائیاں کر دو, عمران خان کو نکال دو, بشرا بی بی کو نکال دو, سب کو فارغ کر دو, یہ کر دو, اور حکومت بھی کہے گی کہ نہیں جی کر دینا. لیکن جب وہ بھیجتے ہیں نا دونوں جو مذاکراتی ٹیمیں, تو ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ بات کہیں نہ کہیں پٹھان کے قالین کی طرح 1000 روپے سے وہ 200 روپے پہ بات آ جاتی ہے. 1000 سے شروع ہوتے والی بات نا 200 روپے پہ آئے گی. لہٰذا یہ اصل چیز ہے بیٹھنا. جب آپ بیٹھتے ہیں تو حل کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نکلا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے. لیکن عمران صاحب جو بظاہر یہ ایشو ٹیک اپ تو کیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر فل کورٹ کا پہلے اندیا دیا گیا تھا, لیکن ابھی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے ابھی تو وہ 6 ججز کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کو الگ کر لیا تھا بینچ سے, اور باقی جو رہ گئے 6 ججز وہ اب اس کو ہیئر کریں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے 6 ججز والا, یہ بظاہر اس کو کسی طرف لگانا پڑے گا, یہ اس طرح بغیر کسی طرف لگے جان نہیں چھوٹنے والی؟ دیکھیں سمینہ, لگانا چاہیے, کیوں اس کو نہیں لگانا؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑے قابل عزت قابل احترام ہیں, آج انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن میں اگر تو انہیں عدالت نہ لگے تو یہ ضرور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آج آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں, کیا اس پہ عمل کے لیے, کیا اس کی کوشش کے لیے, کیا اس پہ کو یقینی بنانے کے لیے بھی اپنے سارے کیریئر میں کوئی عملی اقدام کیا ہے, یا ہمیں صرف باتیں کر کے آپ یہ سنا رہے ہیں؟ دیکھیے عدلیہ جو ادارہ جاتی ایک بات کر رہے تھے ابھی فیصل چودھری صاحب, اس ادارے کو, اس انسٹیٹیوشن کو عزت دلوانی کس نے ہے؟ جج صاحبان نہیں دلوانی ہے, اور وہ اپنے اچھے کپڑوں سے اچھی باتوں سے نہیں دلوانی, اچھے فیصلوں سے دلوانی ہے. جتنے وہ اچھے فیصلے کریں گے, اور وہ اچھے فیصلے جب عوام میں آئیں گے اس سے ان کو عزت ملے گی, صرف اچھی باتوں سے عزت نہیں ملے گی. ہمارے حال میں یہ ہے کہ دادے کا فیصلہ کیس ہوتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے, اور فیصلہ پوتا سنتا ہے. بھئی اللہ کے بندو, وہ مر جاتا ہے, اس میں اسے انصاف نہیں ملتا. وہ لوگ جو بیچارے کوڑیوں کا آپ سمجھ لیں جرم ہوتے ہیں, تو وہ ان کی عمریں بیت جاتی ہیں, عمر کیسے زیادہ ان کی سزا وہاں جیل میں گزر جاتی ہے, ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ان 6 ججوں نے جو یہ کام کیا ہے نا, یہ سمجھیں بارش کا پہلا قطرہ ہے. ان سب جج صاحبان کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے دیکھ کے اس پہ ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. بھلے آپ ایک فیصلے پہ نہ جائیں, لیکن خدا کا واسطہ کوئی ایسا عملاً ایسا کر دیں کہ جس سے لوگوں کا ان عمارتوں پہ اعتماد بڑھے. لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارا فیصلہ اگر پاکستانی عدالت میں چلا گیا تو ہمیں انصاف بھی مل جائے گا, اور ہمارے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ صرف باتیں کریں گے تو آپ بھی چلے جائیں گے, جیسے کئی جج آئے کئی گئے, تو باتیں اسی طرح